بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ عید مبارک، امید ہے عید اچھی گزری ہوگی اور یہ کورونا سے بھی مالک کے فضل سب محفوظ رہے ہوں گے۔ اللہ آگے سب کو محفوظ رکھے۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ محفل آج لمبی ہے، 2 ذکر ہیں، درود شریف بھی ہے اور باطنی ذکر بھی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ درود تاج پڑھ لیں، پھر آنکھیں بند کر لیں، پہلے چند خالی سانس لیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، خالی سانس لیں اور پھر اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے قلب پہ لے آئیں۔ اسی کیفیت میں بیٹھیں آنکھیں بند اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں گے تو آپ کا باطنی تعلق نئے شیخ کے قلب سے، روح سے قائم ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت میں پھر ہم نے ذکر کرنے ہیں، دونوں درود شریف بھی اور بعد میں باطنی ذکر بھی۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلے میں درود تاج پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھ لیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اپنی باطنی کنسنٹریشن جو ہے، اپنی باطنی توجہ اس کو قائم کریں۔ پھر میں اللہ اکبر کہہ کے تو شروع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف البرا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد
المدد المدد یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جناب، درود خضری ہے یہ، اس کو جب بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں. اپنے طور پہ اس کو 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں. ہم جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی زیادہ. آنکھیں بند رکھیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. 7-8 منٹ آپ کے پاس ہیں، تسلی سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا رزاق یا مغنی المدد 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 یا اللہ یا رزاق یا مغنی المدد 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 یا اللہ یا رزاق یا مغنی المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد
المدد المدد یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا مجید المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا مجید المدد 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 یا اللہ یا رقیب یا مجید المدد 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 حق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق پڑھیں جناب اس درود خضری کو اپنے طور پہ 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا مالک ہم سب پہ زیادہ فضل کرم کرے گا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے حبیب پہ جو درود بھیجتا ہے اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کی ہر طرح سے حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کی ہر چیز کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں شوق سے، 7-8 منٹ ہیں، 125 سے زیادہ کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ لیں جی درود شریف تو ہم نے مختصر سا پڑھ لیا، اور اب ہم باطنی ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان رکھیں، اور ہم سب نے اپنا اپنا باطنی ذکر کرنا ہے۔ ذکر جو میں بتاتا ہوں ہمیشہ، سب کو تو دیا ہوا باطنی ذکر، جن کی بیعت ہے، نسبت ہے، وہ تو وہی ذکر اللہ کے نام کا ذاتی سانس کے ساتھ کریں گے۔ باقی جو نئے دوست ہوں یا بہن بھائی ہوں، وہ کلمہ شریف کا ذکر کریں، اور اس طرح سے کہ سانس جب اندر جائے تو کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، یعنی آہستہ سے زبان ہلائیں، سانس کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، سانس کے ساتھ، سانس کے ردم کے ساتھ، اس کے آنے جانے کے ساتھ اب اللہ کا ذکر جو ہے اس کو ملانا۔ اور یہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، جب کلمہ شریف سے پڑھیں، اور جب پھر باطن میں دیا جاتا ہے تو پھر زبان سے نہیں پڑھا جاتا، سانس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، وہی اسم اعظم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں ہر جگہ موجود ہوں، آپ کی شہرک سے بھی آپ کے قریب ہوں، ہماری روحوں نے اس کا دیدار بھی کیا ہوا ہے۔ اور اس ساری جو محنت ہے، یہ وہ دوبارہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی اپنا جو تعلق باطن میں ہے، جو اللہ کی طرف سے تو ہے، وہ تو موجود ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم سے دور ہے۔ اس کو جیسے تصوف کی زبان میں کہتے ہیں کہ عام لوگ تو کہتے ہیں اللہ کو جاننا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں اللہ کو پانا۔ اللہ کو پانا کیسے ہے؟ اور اب اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ خود بندہ اپنی ذات کو فنا کرتا ہے، اس کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر جو حدیث مبارک ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر یہ نفس کی جو خواہشات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، تفکرات ہیں، یہ زندگی میں موجود رہتی ہیں، لیکن یہ اس طرح محسوس نہیں ہوتی۔ یہ لوگ پھر بغیر محسوس کے یہاں سے گزر جاتے ہیں انہی حالات سے، اور اس کو وہ کہتے ہیں صبر اور شکر۔ جو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز پہ صبر کرو،
شکر کرو، اور صبر کرو گے تو پھر اس کا انعام بھی بڑا ہی ہے۔ تو یہ ایسے زبانی تو نہیں آتا، محنت سے آتا ہے۔ تو اللہ کے راستے پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات ہے وہ نیت ہے، یعنی ہماری جو نیت ہے، مرشد کو ملنے کی نیت اللہ کے حصول کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی نیت سے ملا جاتا ہے، اسی نیت سے بیعت ہوتی ہے، اسی نیت، مرشد کی یہی نیت ہوتی ہے، مریدین کو وہ اسی راستے کا مسافر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی تو اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو آئے اس کو دعوت دو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو سبق دو، پھر اس پہ محنت کرواؤ۔ تو یہ ہم سارے انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اور رہے نفس ہمارے، تو ہمارے نفس میں تو اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر تو پیر بڑا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کام نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پیر میں ہی کوئی نقص ہے، یعنی اپنے اندر تو کچھ نہیں ڈھونڈنا، دوسرے کے اندر ہی نقص ڈھونڈتے ہیں ہم۔ تو یہ مخلوق ایسا ہی کرتی ہے اور آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ کے در کے جو بندے ہیں ان کے در پہ تو اسی طرح مخلوق آتی ہے، مخلوق جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اگر نیت کی توفیق دے دے تو پھر وہ تعلق نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہمارے پرانے بزرگ دوست تھے سرکار شہوپرا کے، وہ یعنی سرکار شہوپرا، یہ پوری فیملی پہلوانوں کی فیملی تھی، بہت اچھے پہلوان تھے سارے۔ آپ بھی بچپن میں کھاڑے میں کرتے تھے، کچھ پر محنت کرتے تھے۔ تو نشان علی ایک شخص تھا، وہ آپ کا ساتھی تھا وہاں، اور بعد میں وہ پھر سرکار علی کو آپ کو ملوایا، اور وہاں آپ نے اس پہ کرم کر دیا۔ پھر سرکار بلیلہ شیخ میرے پیر و مرشد کے اس نے بیعت کر لی۔ اس کی بات میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں۔ غریب آدمی تھا، ریڑھی لگاتا تھا، آپ کی عمر کا تھا۔ اب میں چونکہ چھوٹا تھا، سارے مجھ سے جتنے آپ کے پرانے دوست سے بہت پیار کرتے تھے، میرے بارے میں آپ نے ان کو بتایا بھی ہوا تھا کہ میرا روحانی وارث ہے۔ تو وہ بہت پیار بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، اور کہیں بھی ملے تو بہت خوشی سے دور سے آ کے بغل گیر ہو کے ملتے۔ اور بابا نشان علی کا انداز تھا، دور سے آواز دیتا، بابو جی کہہ کے ملتا، دوڑا آتا اور پھر زور سے بغل گیر ہو جاتا تھا، جوش کے ساتھ۔ وہ ایک اس کا جوش، محبت دیکھنے والی تھی۔ جب بھی ملتا ایک بات اس سے جب کہتا کہ بابا نشان علی کیا حال ہے، اس کے چہرے پہ ایک سرخی آتی، کہتا تھا موج لگی ہے، میرے پیر نے مینوں موج دیتی ہے۔ یہ موج کیا ہے؟ دراصل جو آخری میری اس کو ملاقات تھی، وہ میں جب بڑیلہ شریف دربار شریف پہ حاضری دے کے باہر نکلا، قیام شریف کا ختم تھا، تو دور سے میں نے دیکھا بابا نشان علی آ رہا، آیا دوڑ کے اس نے مجھے بغلگیر کیا۔ تو میں نے کہا بابا نشان علی کیا حال ہے؟ یہی جملہ کہ موج لگی ہے۔ تو میں نے کہا کیا حال چال ہے، بچے کیا کرتے ہیں؟ جملہ سننے والا تھا۔ اس نے کہا پہلے میں ریڑھی لگاتا تھا، وہ ریڑھیاں لگاتے ہیں۔ 60-70 سال کی ایسوسی ایشن۔ اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، یا لوگ آئے ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے، وہ وہی داستانیں سناتے ہیں، ہم گئے جی بڑا کرم ہو گیا، ہمارے ساتھ ترقی ہو گئی، ہمارے پیسے میں ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ لیکن اس نے نہ اس کی خواہش کی نہ کچھ کیا۔ اور یہ ہے شان، یہ ہے مرشد کی نظر کرم کہ وہ ملا تو اس کے اندر سے دنیا نکال دی، کیونکہ اس کی نیت تھی اس راستے کی۔ بات یہ ہے کہ سفر آپ خود کرتے ہیں، ٹرین میں آپ بیٹھیں گے تو چلیں گے نا، ٹرین کا ٹکٹ لیں گے، اسٹیشن پہ ہی بیٹھے ہیں، کہیں جی ہم نے ٹکٹ لے لیا، بس گاڑی ہمیں خود اٹھا کے لے جائے گی، گاڑی میں بیٹھیں گے تو چلیں گے، اور پھر منزل تک پہنچنے کی ٹکٹ لیں گے۔ راستے میں اترتے ہیں تو آپ اتر جائیں گے، جو گاڑی کھینچنے والا ہے انجن یا ڈرائیور، وہ تو منزل تک لے جائے گا جتنے مسافر ہیں۔ تو یہ تو ایک زندگی کا سفر تو ایسے ہی ہے۔ تو ملنا مرشد سے اسی نیت سے ہونا چاہیے۔ اب آنکھیں بند کریں، ہم اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف دوبارہ پڑھیں، اور اسی طرح یکسوئی کے ساتھ پھر خالی سانس لیں اور خود ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ درمیان میں جب اللہ اکبر ایک تو کہوں تو پھر مراقبہ کر لیں۔ اسی طرح پھر 1 یا 2 مراقبے ہم کرتے ہیں، 10-15 منٹ ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو یہاں بیٹھتے ہیں محفل، یہ تو مقصد صرف آپ کی یاد دہانی ہے، کیونکہ آج کل ہم اکٹھے بیٹھ نہیں رہے، محفلیں ہو نہیں رہی، تو گھروں میں آپ اپنی محنت اس کی جاری رکھیں،
مالک ہم سب کو اس کی توفیق دکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، یکسوئی اختیار کریں، اپنے مرشد سے باطن میں تعلق قائم کریں، اور پھر اپنا اپنا ذکر خود شروع کر لیں۔ اللہ اکبر، مراقبہ کریں۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں۔ خط پڑھنا ہے، لے آؤ۔
اللہ اکبر. پڑھیں جی میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پھر ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ جی مخ سے ختم شریف پڑھتے ہیں، میرا ساتھ دیں. اس کے بعد پھر شاد صاحب خط پڑھیں گے اور محسن صاحب ہمیں سرکار علی کا خط سنائیں گے، پھر دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حقا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. سنائیں جی خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے، مغفرت و صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار سیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے.
میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے، قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے، جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے، سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو سری سکتی جناب پارسا کے واسطے، نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے، رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے، یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے، کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے شیخ حضرت بولفرا ترتوسیہ کے واسطے، حسنت الدنیا و عقبا آتنا یا ربنا شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے، یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو شیخ شیخاں بو سعید پیشوا کے واسطے، قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے، کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے، یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے، حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے، حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے، میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے، یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے، توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے، رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدھا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر لا کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوئی اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے، اب خط سنیں جی سرکار علی کا، اس پہ غور بھی کریں اور عمل کی بھی ہم سب کوشش کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 14 جون 1937۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خدا تمہارے ذریعے مخلوق کو فیض پہنچاوے، میاں تم سے مخلوق کو فیض ظاہری و باطنی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے مالک خود ہی بہتر سے بہتر سامان فرماوے، ہمیں ہر دم شکر کرنا لازمی اور اچھا ہے۔ مولوی صاحب سے برابر خط و کتابت رکھنا چاہیے، اب تو آپ بہت لوگوں کو خط لکھتے ہوں گے، میاں مختصر جواب دیا کریں۔ علاؤالدین بھائی کا خط قریباً 25 روز سے نہیں آیا ہے، شاید فرصت نہ ہو یا کوئی دنیاوی شک و شبہ میں گرفتار ہوں گے، آخر نفس بڑا ظالم ہے۔ مرشد اور ہادی کے متعلق شک لانا منزل سے گر جانا ہے، اگر تمام مخلوق مالک کو برا کہے تو اس کو خیال نہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ والے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، اگر اعتقاد میں ذرا بھر بھی فرق پڑا تو دوری ہو جاتی ہے اور درمیانی کنیکشن کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور آئندہ کے لیے برسوں دور جا پڑتا ہے۔ آپ بھی دریافت کر لینا، میں نے ایک خط بروز بدھ لکھا تھا، وہ غالباً اس جمعہ کو مل گیا ہوگا، مگر جواب نہیں آیا۔ مجھے فکر ہے میاں غصہ ور آدمی ہے اور عموماً غصہ ہی باعث دوری منزل ہے اور اعتقاد جاتا رہتا ہے۔ اس غصہ کے دوسرے معنی قلب پر پردہ آ جانا ہے، محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ خیر، میری یہی دعا ہے کہ مالک تمام بھائیوں کو خیریت اور محبت اور عزت سے رکھے اور قلب محبت اور اس کی حقیقت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ میاں تمام عالم میں فیض مرشدی ہے، مرشد کا حقیقی نام اللہ ہے اور صورت کا نام ہادی کامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر قائم رہنا چاہیے۔ میاں علاؤالدین کو ضرور ملنا چاہیے، ممکن ہے بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو، ورنہ وہ سچے اعتقاد کے ساتھ زبردست محبت کرنے والا ہے۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہادی مطلق اپنا فضل و کرم فرماویں۔ یہ نعمت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس محبت اور اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سچی تحریر با اثر ہوتی ہے، ورنہ دوسری تحریر سے دل گھبراتا ہے۔ میں زندہ ہوں مگر مالک کے اشارے کے ساتھ، ورنہ مردہ پڑا رہتا ہوں۔ جب امر کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے آتا ہے تو زندہ ہو کر مالک کے کاروبار کرتا ہوں۔ بچوں کو دعا، گھر میں سلام اور دعا پہنچے، اللہ تمہارا نگہبان۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 14 جون 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 14 جون 1937۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خدا تمہارے ذریعے مخلوق کو فیض پہنچاوے، میاں تم سے مخلوق کو فیض ظاہری اور باطنی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے مالک خود ہی بہتر سے بہتر سامان فرماوے، ہمیں ہر دم شکر کرنا لازمی اور اچھا ہے۔ مولوی صاحب سے برابر خط و کتابت رکھنا چاہیے، اب تو آپ بہت لوگوں کو خط لکھتے ہوں گے، میاں مختصر جواب دیا کریں۔ علاؤالدین بھائی کا خط قریباً 25 روز سے نہیں آیا ہے، شاید فرصت نہ ہو یا کوئی دنیاوی شک و شبہ میں گرفتار ہوں گے، آخر نفس بڑا ظالم ہے۔ مرشد اور ہادی کے متعلق شک لانا منزل سے گر جانا ہے، اگر تمام مخلوق مالک کو برا کہے تو اس کو خیال نہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ والے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، اگر اعتقاد میں ذرا بھر بھی فرق پڑا تو دوری ہو جاتی ہے اور درمیانی کنیکشن کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور آئندہ کے لیے برسوں دور جا پڑتا ہے۔ آپ بھی دریافت کر لینا، میں نے ایک خط بروز بدھ لکھا تھا، وہ غالباً اس جمعہ کو مل گیا ہوگا، مگر جواب نہیں آیا۔ مجھے فکر ہے میاں غصہ ور آدمی ہے اور عموماً غصہ ہی باعث دوری منزل ہے اور اعتقاد جاتا رہتا ہے۔ اس غصہ کے دوسرے معنی قلب پر پردہ آ جانا ہے، محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ خیر، میری یہی دعا ہے کہ مالک تمام بھائیوں کو خیریت
اور محبت اور عزت سے رکھے، اور قلب محبت اور اس کی حقیقت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ میاں تمام عالم میں فیض مرشدی ہے۔ مرشد کا حقیقی نام اللہ ہے، اور صورت کا نام ہادی کامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر قائم رہنا چاہیے۔ میاں علاء الدین کو ضرور ملنا چاہیے۔ ممکن ہے بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو، ورنہ وہ سچے اعتقاد کے ساتھ زبردست محبت کرنے والا ہے۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہادی مطلق اپنا فضل و کرم فرماویں۔ یہ نعمت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اس محبت اور اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سچی تحریر با اثر ہوتی ہے، ورنہ دوسری تحریر سے دل گھبراتا ہے۔ میں زندہ ہوں مگر مالک کے اشارے کے ساتھ، ورنہ مردہ پڑا رہتا ہوں۔ جب امر کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے آتا ہے تو زندہ ہو کر مالک کے کاروبار کرتا ہوں۔ بچوں کو دعا، گھر میں سلام اور دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا نگہبان۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 جون 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی محفلوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ہماری جو محفل ہے یہ ختم غوثیہ کی محفل ہے، جو سلسلے کی محفل ہے۔ چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے یہ، اور یہ 26 مئی کو آئے گی۔ موسم بیٹھے رہو۔ یہ 26 مئی کو آئے گی، اور بدھ کا دن ہوگا۔ ٹائم اس کا یہی 5 بجے ہے، اور پھر مغرب تک اس کو پڑھیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں شامل ہوں، ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے لیکن کوشش کر کے شامل ہو جائیں، چونکہ سلسلے کی محفل ہے اور اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آگے باقی محفلوں میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو شوق بھی بڑھتا ہے، ذوق بھی بڑھتا ہے، اور مالک کا کرم پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ 26 مئی 5 بجے بروز بدھ، چاند کی 14 تاریخ ہوگی، 5 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ درود شریف کے بارے میں خوشی ہوئی اس دفعہ، تو اس سے پچھلے مہینے سے بھی زیادہ دوستوں نے سب نے پڑھا، ملنے والوں نے۔ تو مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب مالک کے فضل کرم توفیق سے ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ مالک کا ہم پہ فضل ہے، اور ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ فضل نہ ہو تو یہ محفلیں، یہ محنت ہو نہیں سکتی، سب اس کے کرم سے ہے۔ ایک پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اور ایک اور افسوسناک، ایک دوست کا، بیٹے کا، بھائی کا آپ کہہ لیں، انتقال ہوا پچھلے دنوں۔ محسن صاحب میرے ساتھ بیٹھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے غلام حسن صاحب، 34 سال عمر تھی ساری، ینگ آدمی تھا، آئی ٹی کا ایکسپرٹ تھا، اچھی جاب تھی، سب کچھ تھا۔ 3-4 دن بیمار ہوا اور اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ اور انہوں نے ٹیسٹ بھی کرایا، انہیں تو یہی پتہ چلا کہ شاید انہیں کوئی ڈائریا ہو گیا یا کچھ ہو گیا۔ لیکن جو سمجھ آتی ہے، جو کرونا وائرس ہے، اس کی یہ جو وائرل اب آئی ہے، جو مجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ایک جو شدید کنڈیشن ہے، اچانک ظاہر ہوتی ہے، وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم سب کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایسا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا کے پہلے کرونا ٹیسٹ کرائیں، پھر باقی ٹیسٹ کروائیں۔ اور ہر لیبارٹری، ہر جگہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں تو حال بھی یہ ایسے ہی سرٹیفکیٹ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ، اور یہ آتا بھی نہیں بعض دفعہ۔ یہ جو وائرل ہے یہ اس قسم کا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہے کہ ایک بندے نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، وہ کہیں سفر کرتا ہے یا ملتا ہے کسی سے، تو وائرل اس کے اندر چلا جاتا ہے جراثیم، لیکن وہاں جا کے وہ چھپ جاتا ہے۔ یعنی تحقیق یہ ہوئی ہے کہ 3 یا 4 دن بعد وہ ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ لیبارٹری میں جائیں تو چیک کریں تو پتہ چلتا ہے۔ یعنی پتہ نہیں چلتا اس کا بعض دفعہ، اور پھر وہیں سے وہ دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اس کو تو ویکسین ہے ہوئی، اس کو شاید کچھ نہ ہو، لیکن کسی اور کو لگ جائے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ آج کل یہ جو اتنی سختی جو کی جا رہی ہے، سائنٹسٹ نے جو کیا ہے سب، اور حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، انڈیا کا تو حالات بہت برا ہے۔ ہمارے ملک پہ تو وہ تمام مسلمانوں ملکوں پہ آپ دیکھیں، مالک کا بڑا فضل ہے اس لحاظ سے، میں اس کے کرم سے ہے۔ مالک سب مخلوق کو محفوظ رکھے، ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے۔ تو آج اس بچے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور میرے ایک عزیز بہت بیمار ہیں، اور مالک ان پہ فضل کرے اپنا، ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور بہت سے دوست ملنے والے ان کے عزیز فوت ہو گئے، زیادہ کرونا سے ہوئے، ان سب کو آج یاد کرتے ہیں۔ اب جب میں دعا شروع کروں گا تو پھر میرے ساتھ علم شریف اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، تاکہ سب کے لیے فاتح بھی پڑھی جائے۔
اور اس بچے کے لیے بھی خاص طور پہ یہ یعنی وصال سے 4-5 دن پہلے یہاں جو ہمارے ختم ہوتا ہے روزانہ دوست پڑھتے ہیں آ کے باری باری، اس کی ڈیوٹی تھی اور پڑھ کے گیا، مجھے مل کے گیا ٹھیک ٹھاک ہیل اینڈ ہارٹی، اور پھر پتہ چلا بیمار ہو گیا اچانک، اور پھر موصل صاحب نے رات کو صبح فون کیا کہ جی وہ تو ڈیتھ ہو گئی، میں تو ہکا بکا ہو گیا، وہ ہمیں بیماری کا بھی نہیں پتہ چلا، پھر پتہ چلا انہیں کہ وہ لے کے گئے پہلے ان کی بیگم جہاں وہ رہتے تھے، ٹیسٹ کرایا سب ہوا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس کی سانس بھی اکھڑتی تھی، کچھ اس طرح بعد میں پتہ چلا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا کہ شاید ان سے ڈاکٹر سے ٹریس نہیں ہوا یا جو بھی ہوا جو بھی اس نے کیا، بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ جس کی جو عمر لکھی ہے اتنی ہونی ہے، اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ہاں حدیث مبارک ہے کہ نیک اعمال عمر کو بڑھاتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے نیکی کا، یا کسی نیک کو لے جاتا ہے تو کسی بڑی آفت سے اس کو بچاتا ہے، اور اگر کسی مطلب برا آدمی ہے اس کو لے جاتا ہے تو اس کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کا ہر ایکشن جو ہے وہ حتمی ہے، فائنل ہے، اور اس میں اس کی رضا پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے، چونکہ اسی میں ہی ہماری سب کی خیر ہے۔ اللہ کے کسی بات پہ ہم سوال تو نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور صحیح ہوتا ہے، اور عمر وہ بڑھاتا بھی ہے، یہ بھی اس کا وعدہ ہے کہ میں عمر بھی بڑھا دیتا ہوں، اور دعا کا کہا کہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو یہ سب ہماری تقدیر کا حصہ ہیں جنہیں ہمیں عام سمجھ نہیں آتی، یعنی اللہ کی ذات کرم ہی کرم کرتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ ہو معاملات، اس کو صبر اور شکر سے لینا چاہیے۔ ہم صبر مانگیں گے تو صبر وہ ضرور دے دیتا ہے فوراً، اور پھر اگر ہم اس کا پھر وہ انعام بھی اس کا بڑا دیتا ہے۔ تو انسان سے یہ ہوتا نہیں، ہوگا یہ تب جب ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں گے۔ باطنی تعلق جتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا صبر اور شکر ہمت اللہ دے دیتا، وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر ظاہری حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، یعنی اچھے ہوں تو شیطان کی طرح بندہ ناچتا پھرتا ہے، اور برے ہوں تو شیطان کی طرح گالیاں دیتا ہے، یعنی رب کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں، وہ شیطان کے پیچھے لگ رہتا ہے دونوں کیفیات میں۔ یہ ہمارا نفس ہے، تو اسی پہ پیرا رکھنا ہے۔ جہاد بالنفس ہی سب سے بڑا جہاد ہے، سب کا سبق بھی یہی ہے، ہر انسان کا سبق یہی ہے، اور مسلمانوں کا تو سبق ہی ہے، ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے باہر تو جانا ہی نہیں۔ خط بھی آپ نے سنا، واضح اس میں ہے کہ اللہ کی ذات خود ہی سب کچھ ہے، اور اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک اپنا فیض پہنچاتا ہے، اس کو ایسے ہی لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی محفل ہوگی 26 کو، آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ غلام حسن کو بھی دعا میں یاد کرتے ہیں، اور بھی ہمارے شاد صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بھی پیچھے عزیز فوت ہوئے، اسی طرح قائم صاحب ان کے بھائی فوت ہوئے، ساتھ ہی ایک اور دوست رہتے ہیں بھی ایک گھر چھوڑ کے، ان کے چھوٹے بھائی سب کرونا سے فوت ہوئے۔ مالک سب کو، باقیوں کو سب دے، آپ کو حفظ امان میں رکھے سب کو، اور اس وبا کو ختم کرے، تب ہماری محفلیں بھی مالک توفیق دے کہ شروع ہوں، پھر زیادہ سے ہمیں توفیق بھی دے اکٹھے اجتماعی ذکر اور فکر کی۔ چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ و صحابہ بقدر حسنہ و جمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا مالک، یا رب، یا خالق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، اس ماہ میں جہاں جہاں دوست احباب سنگی ساتھیوں نے جو وہ پڑھا، جو کچھ تقسیم کیا گیا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے
اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانواد، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب قادریہ، چشتیہ، تصوفیہ، تمام سلسلوں کے بزرگان دین جو اس جہان سے چلے گئے ان کی ارواح کو، اور خاص طور پہ اس کا ثواب سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لی، اور خاص طور پہ اس وقت حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، باعداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو فوت ہوا، ہم سب کے عزیز و اقارب جو بھی فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیے۔ ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، ان کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے اس خاص احسان پہ آپ کے آگے سر بسجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک، ہم سے جو خطائیں، قصور، گناہ سہواً، ارادتاً، خیالی، قولی، فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف فرما دی۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ جو تیرے نام لیوا اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی منزلیں آسان فرما دیجیے۔ جو اس جہان میں موجود ہیں ان پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ہر طرح سے ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھیے، اور ہر طرح سے ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما دیجیے۔ آنے والے جو تیرے نام لیوا ان پہ بھی اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی، اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے۔ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ اس وقت جو ظاہری باطنی حالات ہیں مخلوق کے، دنیا کے، یا مالک اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے اس سے سب کو محفوظ فرمائیے، اور ہر طرح سے دنیا میں ہر طرح کا امن قائم دائم فرما دیجیے۔ تمام انسانوں کو اس کی سمجھ اور عقل عطا فرمائیے، اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائیے، اور یا مالک ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دوبارہ تیرے ذکر فکر کی محفلیں اجتماعی طور پر منعقد کر سکیں، ان میں مزید خاص رحمت اور برکت مزید عطا فرما دیجیے۔
یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ذو الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں بیماریاں نحوستیں رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، ہماری غلطیاں قصور گناہ معاف فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرما دیجیے، سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رؤوف الرحیم یا بر الرحیم یا رحیم ودود، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے رغلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے قلب ہماری روحیں ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سرپسجود ہیں، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔